تو یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ایک سلسلہ چل رہا ہے پورا سکھانے کا، بتانے کا، تو زندگی ان کی تنگ سے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ان کے اوپر بہت سے ایسے عذاب آ رہے ہیں جو اتنے کھلے ہیں کہ سب دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو کبھی جیسے کوئی وبا پھیل جاتی ہے، کووڈ آ گیا ہے، پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کبھی ڈینگی ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہم اور کوئی بھی مشکل ایسی بیماری کی شکل میں دیکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے سامنے ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ ہماری بھی کراپس کے اوپر اسی طرح سے یہ ٹڈیوں کا جو ہے حملہ ہو جاتا ہے، اور وہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ پورا علاقہ جو ہے وہاں پر اس لپٹ میں آیا ہوا ہے، اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اور اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ تو جب کوئی عذاب آتا تب وہ اللہ کو یاد کر لیتے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم ایسی کچھ دور سے گزر رہے ہیں فتنوں کے کہ ہم تو یہ بھی نہیں کرتے۔ ہم اس ٹائم پہ بھی ہمارے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اپنے بہت سے مسئلے مسائل کو دیکھیں، جب کئی دفعہ آتے ہیں ہم اپنے علماء کو یہ نہیں کہتے کہ آپ دعا کریں کہ یہ جو مشکلات ہیں ہم سے ٹلیں، ہم صرف ظاہری اسباب پہ رہتے ہیں، ہم صرف ان بیماریوں کو اس طرح دیکھتے ہیں۔ بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ جب کوئی علماء بتائیں کہ یہ وہ وقت ہے جس میں استغفار کرنی چاہیے، یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، مساجد کا رخ کرنا چاہیے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی چاہیے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بہت نیک ہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ پتہ نہیں کیوں ہر وقت عذاب کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے ہیں۔ عذاب ختم ہو گیا تو اللہ کو بھول گئے، اپنے وعدوں کے پیچھے ہو گئے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی کہ ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی بے توجہی کرتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر آؤٹ کم کیا ہو رہا ہے، کون ڈوبا؟ وہ سردار اور وہ فرعون جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس کو جو ہے کامیابی دی؟ وہ لوگ جو کہ کمزور تھے، اور اس کے لیے کیا کام تھا، کیا صلاحیت تھی، کیا کوالٹی تھی جو ان کے کام آئی؟ بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کمزور ہو سکتا ہے لیکن اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے بہت سے کرنے والے کام کر سکتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی سچویشن میں ہوں اور آپ کو کوئی فرسٹریشن ہو اور آپ کو لگے کہ آپ بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے اندر صلاحیت بھی ہے، آپ اللہ کے احکامات کو بھی سمجھتے ہیں، تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے اوپر کام کرنا۔ اور اس میں بھی جو بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنے سرکل آف کنٹرول میں رہے، یعنی میں یہاں رہتی بھی کیا کر سکتی ہوں۔ جیسے اکثر اوقات ہم بھی یہی کرتے ہیں، غصہ کر لیں گے، صبر نہیں کریں گے، بد زبانی کر لیں گے، غیبت کر لیں گے، اور کسی کے ساتھ نہ چاکی پہ بنیاد پہ کوئی معاملہ کر لیں گے، اپنی نمازوں کی درستگی نہیں کریں گے، لیکن باہر جا کے لوگوں کو بڑی بڑی باتیں بتائیں گے، یہاں یہ ٹھیک نہیں، یہاں اس کو ٹھیک کرنا ہے، یہاں ایسے کرنا ہے۔ تو جب انسان صبر کے ساتھ اپنے آپ کو گروم کرتا چلا جاتا ہے اور اپنے رب کے لیے خالص کرتا چلا جاتا ہے تو معاملات درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم بھرم کر دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا۔ پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل اب وہاں سے نکل آئے، لیکن پرابلم اپنے ساتھ کون سی لے آئے؟ سلیو مینٹیلٹی لے آئے۔ وہ جو مزے تھے نا اس سوسائٹی میں رہنے کے، اور وہ جو سلیوری کے اور وہ جو پوجائیں کرنے کے، وہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں وہ محبتیں رہ گئیں، اور اس کی وجہ سے وہ اب کیا چاہ رہے ہیں کہ وہی معاملات دوبارہ سے کسی لیول پر ان کے سسٹم میں آ جائیں۔ یہ لوگ جس کام میں لگے تھے یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا کیا اللہ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔
اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یعنی جب یہ کہا گیا نا کہ وہ وقت یاد کرو، آپ کو پتہ ہے نا کہ فرعون جو ڈوبا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ ایک وہ بات ہوتا ہے یا کوئی سٹوری یا کوئی قصہ یا معاملہ جو آپ کو کوئی تھرڈ پارٹی سناتی ہے، کوئی مڈل مین بتاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایسے ہوا تھا، وہ سن کے بھی انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ لیکن ایک وہ ایسا کوئی کرائسس ہو جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا، آپ اس کو کبھی بھولتے نہیں ہیں اور اس کے اثرات بھی آپ کے ساتھ زیادہ دیر رہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب انسان ایک سلیو مینٹیلٹی میں ہو، اس کے دماغی طور پر ہی اس کی محبتیں اور اس کی لائلٹیز کہیں اور ہوئی ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے اثر رہتا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 رات مزید کو ان 30 راتوں کا تتمہ بنایا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 رات کا ہو گیا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بد نظام لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام ایک انٹینسو کورس اور ٹریننگ کے لیے چلے گئے ہیں، اور اپنے پیچھے وہ سیکنڈ ان کمانڈ کو چھوڑ کے گئے ہیں، اپنے بھائی کو چھوڑ کے گئے ہیں کہ انہوں نے پوری قوم کو جو ہے اپنے ساتھ ان کو ایک کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں اور فوکس کے ساتھ جو ہے وہاں پہ رکھنا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پس ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا کہ بے شک آپ کی ذات ہی منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں معذرت کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے اس پر یقین رکھتا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تجلی کے لیے کہا تھا۔ یہ تجلی کا جو لفظ آتا ہے یہ ظاہر ہونے سے، روشن ہونے سے آتا ہے، اور یہ کیونکہ باب تفاعل ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا خود سے روشن ہو جانا۔ تو وہاں پر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ فرمائش کی اور وہ بات جس طرح سے معاملہ ہوا یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے، تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر ادا کرو۔ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دے دی، تم ان کو کوشش کے ساتھ عمل میں لاؤ اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ جو ہم شروع میں پارے بھی ہم نے شروع کیا تھا اس بات سے اب یہاں پر لنک کیا جا رہا ہے، تکبر کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ سرداروں نے تکبر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ یہی بات بتا رہے ہیں جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، اور اگر تمام نشان دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس سے غافل رہے۔ تکبر کی یہاں پر کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، کہ وہ غفلت میں رہنے والے لوگ تھے اور وہ اس طرح سے زندگی گزارتے تھے کہ جیسے ان کا دل چاہ رہا ہے۔ یہاں پر ہم نے جو فرعون کے ڈوبنے کی بھی بات پڑھی تو اس کے بارے میں بھی ایک ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ کون سا دن تھا یہ؟ 10 محرم کا، اور اس دن کو ایک عظیم دن قرار دیتے تھے اس لیے کہ یہ وہی دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یعنی مسلمان دوسروں کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، چنانچہ آپ نے یہ روزہ خود بھی رکھا اور دوسروں کو بھی حکم دیا کہ یہ روزہ رکھا جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ پہلے عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا، جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تو پھر عاشورہ کا روزہ فرض نہ رہا، جو چاہتا رکھ لیتا اور جو نہ چاہتا نہ رکھتا۔ پھر یہاں پہ تکبر کی بھی بات ہوئی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو۔ رائی کا دانہ کبھی دیکھا ہے؟ ذرا کچن میں جائیں، کیبنٹ کھولیں
اور اس رائی کے دانوں کے ذرا ہاتھ پہ رکھ کے دیکھیں، محسوس کریں کس لیول کے تکبر کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک شخص نے کہا ہر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اکثر لوگ یہ والی بات بتاتے ہیں لیکن اسے پہلے کی بات اور بعد کی بات نہیں کرتے۔ پھر کیا کہا گیا؟ تکبر تو یہ ہے کہ حق کو ٹھکرایا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ یہ دو باتیں ہیں جس سے ہم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے کہ حق جب ہمارے پاس آ جائے، اللہ کا کوئی حکم ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو کبھی نہ ٹھکرائیں۔ اور اسی طرح سے دوسری بات کیا کی گئی؟ لوگوں کو حقیر نہ جانیں۔ آپ دیکھیں اس پورے واقعے میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ یہی دو خرابیاں تھیں جس کی وجہ سے فرعون اور اس کے سردار جو تھے وہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سنی اور اللہ تعالیٰ کو اپنا رب نہیں مانا۔ اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام غارت ہو گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا معبود ٹھہرا لیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا۔ اب وہی بات ہے کہ تھوڑی دیر تو وہ خاموش رہے، اب انہوں نے کہا اب ہم کیا کریں، کچھ تو ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ گھر میں انسان فارغ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بور ہو رہے ہیں، کیا کریں، چلو پکنک پہ چلتے ہیں، چلو سینما چلتے ہیں، چلو کوئی ایٹ آؤٹ کے لیے چلتے ہیں، چلو کہیں کلب میں چلتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اچھا فارغ ہوں، فرصت کے اوقات ہیں، اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، اور کسی مشکل میں انسان کوئی کہیں ہے اس کی مدد کر دیتے ہیں، اپنی روحانی جو ایک ایمانی کیفیت ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہماری لسٹ میں ہی کہیں نہیں شامل ہوتا۔ اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزروں میں ہو جائیں گے۔ وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین، کہ ہم تو بالکل گمراہ ہو جائیں گے اگر ہمارے رب کا ہم پہ رحم نہ ہو۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصے اور رنج میں بھرے ہوئے، یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے نا غضبان، کیا ہے؟ فعلان کے وزن پہ ہے، یعنی مبالغے کا صیغہ ہے۔ آپ امیجن کریں نا کہ اتنے سارے جو واقعات ہوئے اس میں بھی جو موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے احکامات لے کر آ رہے ہیں تو ان کی خوشی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آ کے ان کے سامنے جو منظر ہے، تو فرمایا تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی کہ اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو مت ہنسوا اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شمار کر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیونکہ بہت غصے میں تھے، لیکن اس وقت بھی پہلے وہ اپنی قوم کے اوپر انہوں نے بات کی، پھر اس کے بعد انہوں نے جس کو ان کمانڈ چھوڑا تھا اپنے بھائی کو، اب انہوں نے ان کو پوچھنا شروع کر دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ ان کا کیا ایک نیچرل سا ری ایکشن تھا اس وقت کہ وہ اپنے بھائی سے بات کریں۔ تو یہاں پر ہارون علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ دشمن کو مجھ پر نہ ہنساؤ۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب دین کا معاملہ ہے اور ہم کسی معاملے میں پریشان ہیں اور اپنے کسی ساتھی سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمارا طریقہ اس کو بتانے کا، بات کرنے کا درست نہ ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ دشمن کہتا ہے لو یہ تو آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، یہ تو آپس میں ان کے معاملات درست نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فوراً ان کو احساس ہو گیا کہ یہ یہاں پر جو معاملہ جس طرح میں نے ہینڈل کیا وہ درست نہیں تھا۔ بے شک جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیا کی زندگی میں ہی پڑے گا، اور ہم افتراء پردازیوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ یعنی اتنا بڑا معاملہ ہو گیا لیکن اس کے بعد بھی یہ کہا جا رہا ہے
کہ انسان اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایماندار اللہ تعالیٰ کے غضب اور سخت ترین عذابوں سے پوری طرح واقف ہو جائیں تو اس کے دل سے جنت کی طمع ہی ختم ہو جائے، اور اگر کافر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں کو پوری طرح جان لیں تو وہ کبھی نا امید نہ ہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سسٹم بنایا اس میں اتنا سٹرونگ بیلنس ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ محتاط ہو جائے کہ ہم نے اپنے معاملے کو کیسے درست کرنا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ختم ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا، اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے۔ سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا، موسیٰ عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی تو ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحان سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو تو چاہے ہدایت قائم کر دے، اور تو ہی تو ہمارا خبر گیراں ہے، پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو سب معاف کرنے والوں سے بہت اچھا ہے۔ اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حال لکھ دے اور آخرت میں بھی، اور ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام اشیاء پہ محیط ہے، اور پس وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ پتہ ہے کہ جب ہم ایسے واقعات پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں جن لوگوں نے انکار کیا، ان کی زندگی میں کتنی مشکلات آئیں، اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہے تھے، کچھ ایسی آیات بھی آتی ہیں، تو لگتا ہے کہ وہ ٹاسک اتنے مشکل تو نہیں تھے، اتنے کمپلیکیٹڈ تو نہیں تھے۔ اگر انسان وہ شروع سے ہی کر لے تو آسانی کتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور دنیا میں اگر ہم کوئی بھی معاملہ کرتے ہوئے دیکھیں کہ اگر انسان اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے، لاجیکلی بھی اگر ہم دیکھنا شروع کریں تو زندگی زیادہ آسان ہوتی ہے۔ مثلا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے، جب وہ پڑھے، اپنی کلاسز صحیح طرح اٹینڈ کرے، اٹینڈنس پوری کرے، پڑھائی کرے، وقت پہ یاد کرے سب، تو امتحان کی اس کی تیاری بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور امتحان میں بھی وہ اچھی طرح سے کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن ایک اسٹوڈنٹ جو کہ ہر دفعہ ڈنڈی مارتا ہے، پڑھنے کے وقت پہ پڑھتا نہیں ہے، کلاسز بنک کرتا ہے، نوٹس نہیں بناتا، ٹیچر سے بار بار وارننگ ملتی ہے، والدین کو بار بار اسکول میں بلایا جاتا ہے، کالج تک بلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ امتحان میں بھی نقل کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، اور نہ بھی اگر پکڑا جائے تو پھر بھی نمبر نہیں آتے، اور گھر والوں کی بھی پریشانی اور اپنی بھی پریشانی۔ تو جو انسان شروع سے ہی اچھا کام کر لے اور درست لائن پہ چل جائے تو اس کی زندگی میں مشکلات کم ہوتی ہیں۔ اسی طرح دین کے معاملے میں ہم پتہ نہیں کیوں اپنے زندگی کو خود کمپلیکیٹڈ بناتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ معاملات کو سمجھیں اور پہلے سے صحیح فیصلے کریں تو زیادہ آسانیاں ہیں۔ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری طرح فلاح پانے والے ہیں۔ تو کیا بات کی گئی کہ ان سارے معاملات کے بعد جو کچھ بھی وہاں پر ہو رہا تھا، اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، ماننا اور صحیح کام کرنا۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال نہ ہو تو وہ کیسے صدقہ کرے؟ آپ نے فرمایا، وہ ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اگر وہ بھی نہ کر سکتا ہو؟ تو فرمایا، اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے پرہیز کرے، اس لیے کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی صدقہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، ہر حالت میں کرنا ہے۔ اب اس کا کیا راستہ ہو سکتا ہے یہ ہمیں متعین کرنا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔
تو یہاں پر بھی ایک اہم میسج تمام انسانیت کو دے دیا گیا. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. تو اس اہمیت کے ساتھ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بھی اور ان پر ایمان لانا بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں دوہرا اجر ملے گا. ان میں سے ایک تو وہ آدمی ہے جو اہل کتاب یعنی یہود یا نصارہ میں سے ہو اور وہ اپنے نبی پر وہ ایمان لایا، پھر اسے میرے بارے میں معلوم ہوا تو وہ مجھ پر بھی ایمان لایا اور میری اطاعت شروع کر دی اور اس نے میری تصدیق کی، بس اسے دوہرا اجر ملے گا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو انسان بچپن سے ایک آئیڈیالوجی کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے اس کے لیے کئی دفعہ واقعی بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان کانسیپٹس کی اصلاح کرنا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے لیے دوہرا اجر رکھا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو انسان اپنے مذہب کو بدلتا ہے اور آگے کی طرف بڑھتا ہے تو پھر اس کو اپنی کمیونٹی سے بھی کٹنا پڑتا ہے، اس کو زیادہ ڈبل ٹرپل لیول کی کوئی اپوزیشن بھی فیس کرنی پڑتی ہے، اس کی انسیکیورٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے پھر آگے کی آسانیاں بھی بہت رکھی ہیں. اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتی ہے، اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، بس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا اور ہم نے ان پر ابر کو سایہ افکن کیا اور ان کو من و سلوہ پہنچایا. کھاؤ نفیس چیزوں میں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار اپنی نعمتوں کا ان کے اوپر ذکر کر رہے ہیں. اور پھر جو ایک اہم میسج دیا جاتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ان نعمتوں میں سے کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. روکا نہیں جا رہا ان کو، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے ساتھ خود ہی ظلم کر رہے ہیں. اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے، اور جھکے جھکے دروازے پر داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید دیں گے. سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی. اس پر ہم نے ان پر ایک آفت آسمانی بھیج دی اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب مشکلات انسان کے لیے آتی ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. تو ہمیشہ کا فارمولا ایک مسلمان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ ظاہری اسباب کو بھی دیکھے، جب دیکھتا ہے انسان کے یہاں پر کیا کیا مسائل آ رہے ہیں کہ ہمارے اینڈ پر کیا لاجسٹکلی مسائل پیش آئے، لیکن صرف ظاہری اسباب میں نہ انسان الجھے، ضرور دیکھے کہ کیا یہ کوئی ایسی چیز کی طرف نشاندہی تو نہیں ہو رہی ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کے کوئی احکامات چھٹ رہے ہیں، یا یہ کہ ہم سے کوئی دین کے معاملے میں زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریا کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھئے جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی. ہم ان کی اسی طرح آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے. اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سزا دینے والا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں. یہاں پہ کون سے واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ اصحاب سبت، یہ ایک بستی تھی یہود کی، اور جو ایک دریا کے سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے. تو ان کا کام کیا تھا؟ یہ مچھلیاں پکڑتے تھے. اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود کو ایک دن دیا عبادت کا جو کہ سبت کا دن تھا، سیٹرڈے کا، ہفتے کا دن تھا، جس میں ان کو کہا گیا تھا کہ انہوں نے صرف اللہ کی عبادت کرنی اور کوئی کام نہیں کرنا. یعنی یہاں تک کہ یہ کھانا نہیں بنائیں گے، یہ کوئی اپنا کوئی بھی جو کام ہے، جو کاروبار ہے، وہ کسی قسم کا کام نہیں کریں گے. جیسے ہمیں ہماری عبادت کے لیے جمعے کا دن دیا گیا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم جب اپنی عبادت کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں کہا گیا کہ اپنے کاروباروں کی طرف واپس چلے جاؤ، لیکن ان کے لیے سوللی وہ وقت تھا کہ جب انہوں نے اللہ کی عبادت کرنی تھی. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ پہلے تو یہ بہت خوش ہوئے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے،
اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تو ہم سیٹرڈے کو ریسٹ کریں گے اور اپنے رب کی عبادت کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہیں سے آزمائش اور پکڑ بھی آ جاتی ہے جہاں سے انسان نے سوچا نہیں ہوتا. جب انسان بڑے وعدے قسمیں کھا لیتا ہے تو کیا ہوا کہ پورا ہفتہ ان کو اتنی محنت کرنی پڑتی تھی کہ یہ مچھلیوں کو پکڑیں. لیکن جیسے ہی یہ ہفتے کا دن آتا تھا تو جب یہ مچھلیاں پکڑ نہیں سکتے تھے تو مچھلیاں اچھل کر اوپر آیا کرتی تھیں. اور کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ یہ کوئی ڈیپ واٹر میں جا کر بعد میں ان مچھلیوں کو پکڑتے تو ظاہر ان کو ساحل سے ہی پکڑنا ہوتا تھا. اب یہ بڑے شش و پنج میں تھے کہ کیا کریں, مچھلیاں بھی پکڑنا چاہ رہے ہیں لیکن اللہ کے حکم کے خلاف بھی نہیں جانا چاہ رہے. تو انہوں نے ایک چالاکی کی. انہوں نے کیا کیا کہ ایک دن پہلے جال ڈال دیتے تھے اور پھر ہفتے والے دن عبادت کرتے اور بڑی خاموشی سے مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور اس جال میں وہ مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں, اگلے دن آرام سے جال نکالتے تھے اور پھر اس سے وہ جو بھی بینیفٹ تھا, فائدہ تھا, وہ حاصل کرتے تھے. یہاں پر اب 3 کیٹیگری ہوگی لوگوں کی. ایک گروہ تو وہ تھا جو کہ بالکل بولڈلی یہی کام کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ہاں تو ہم نے غلط تو نہیں کیا, ہفتے والے دن تو ہم عبادت کر رہے ہیں, اور کیا ہوا اگر ہم نے ایک دن پہلے جال لگا لیا, اللہ تعالیٰ نے اس سے تو منع نہیں کیا, جبکہ ان کو حقیقت پتا تھی اندر سے کہ وہ کیا معاملہ کر رہے ہیں. دوسرا گروہ وہ تھا جو کہ اس سے لوگوں کو روکتا بھی تھا اور خود بھی دور رہتا تھا. اور ایک تیسرا گروہ تھا جو کہ خود تو یہ کام نہیں کرتا تھا لیکن لوگوں کو روکتا بھی نہیں تھا. وہ کہتا تھا بھی اٹس دیئر لائف, اب ہم کس کے ساتھ الجھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آیا تو کن 2 لوگوں پہ آیا, کن 2 گروہوں پہ آیا. ایک تو وہ جو بہت کھلم کھلا اللہ کے حکم کی یہ نافرمانی کر رہے تھے, اور ایک دوسرا گروہ جو کہ خود تو نہیں کر رہے تھے لیکن وہ روکتے بھی نہیں تھے. تو یہاں سے ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم سبق ہے کہ جب ہم کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں اس کو کسی نہ کسی لیول پہ روکنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی ہے. یہ ہمارے پر ایک ذمہ داری آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اور وہ لوگ باوجود روکنے کی قدرت اور غلبے کے اسے نہ مٹائیں تو اللہ تعالیٰ سب پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم اچھائی کا حکم اور برائی سے روکتے رہو گے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, ورنہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرما دے گا. پھر تو تم دعائیں کرو گے لیکن وہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے اور خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگوں نے جہاز میں سوار ہونے کے لیے کرہ ڈالا اور کرے کی روح سے کچھ لوگ نچلی منزل میں بیٹھے اور کچھ اوپر والی منزل میں. نچلی منزل والوں کو پانی اوپر کی منزل سے حاصل کرنا پڑتا تھا جس سے اوپر کی منزل والے تنگ ہوتے تھے. اب نچلی منزل والوں نے اس کا حل یہ سوچا کہ کیوں نہ جہاز کے نچلے حصے میں سوراخ کر کے پانی نیچے سمندر سے حاصل کر لیا جائے. پھر اگر نچلی منزل والے اور اوپر کی منزل والے دونوں مل کر ان سوراخ والوں کا ہاتھ نہ روکیں گے تو نچلے اور اوپر والے سب غرق ہو جائیں گے. تو یہاں پر یہ جو بات ہے اس کو سمجھ کر ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جب کوئی بھی انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی طرح سے اس کے سارے اثرات ہم پر بھی آتے ہیں. جب وہ اس امر کے تارک ہی رہے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بڑی عادت سے منع کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو جو زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے. یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ. آپ دیکھیں گے اکثر اوقات جو یہاں پر ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ان کے لیے سزا آئی تو وہ اسی نیچر کی ہے جیسے وہ غلط کام کر رہے تھے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ٹرک کر رہے تھے نا. بندر بھی ٹرکس پلے کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں اور بڑا ہوشیار ہوں. تو یہ بھی ہوشیاری کس کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. اور وہ وقت یاد کرو کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا. بلا شبہ آپ کا رب جلد ہی سزا دینے والا ہے اور بلا شبہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے. ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم. اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں, بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں
اور طرح کے تھے، اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید یہ باز آ جائیں۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا اور وہ اس دنیا کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی، حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال متاع آنے لگے تو اس میں بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف بجز حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کریں گے؟ اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی کرتے ہیں، جو تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا تم عقل نہیں استعمال کرتے؟ ایکچولی ہماری عقل تو رہ گئی ہے سوشل میڈیا کے لیے، ہماری عقل تو رہ گئی ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے، ہماری عقل تو رہ گئی ہے پتہ نہیں کون کون سے مضامین اپنی دنیا کی تعلیم میں پڑھنے کے لیے۔ دین کے معاملے میں ہم کیوں عقل استعمال کریں؟ دین کے معاملے میں تو ہم کہتے ہیں کہ جو میرا دل چاہتا ہے وہ میں کروں۔